سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تقدس کے لیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین عطا فرمایا کہ اس کی بنیاد حیا کو بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. پھر ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا ساری کی ساری خیر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حیا ہے تو بے حیائی کے کاموں سے رکے گا، اور اگر حیا نہیں ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت وفی روایت فاصنع ما شئت، کہ جب تیری حیا مر جائے پھر جو چاہے کرتا پھر. حیا ہے، آنکھ میں حیا ہوگی تو شرم کھائے گا، زبان میں حیا ہوگی ادب لحاظ کرے گا، حیا ہوگی دوسروں کا خیال کرے گا. حیا ختم ہو جائے گی پھر کوئی بھی چیز کے لیے مانے نہیں ہے، روکنے والی نہیں ہے، پھر یہ کچھ بھی کرتا چلا جائے. چنانچہ ہمارے ہاں یہ مقولہ ہے کہ اگر کوئی حد سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں حیا کر، خیال کر، فلاں کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، فلاں بہت حیادار ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسانی اعمال میں، اس کے اقوال میں حیا کا وہ حصہ ہے، اور اسے مانا جاتا ہے کہ حیا اسے ابھارتی ہے، حیا اسے روکتی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیا مر جائے تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے، تو جس میں حیا موجود ہے، سود نہیں لے رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، بد نظری نہیں کر رہا، بڑوں سے بے ادبی نہیں کر رہا، بد لحاظی نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے اس میں حیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے برائی کے کاموں میں ملوث ہو جائے تو اس کا جو بنیادی ایک مادہ ہے جو اسے گناہوں سے روکتا ہے، حیا، وہ چھین لو اس سے، اس کے بعد پھر اس سے جو چاہے کرواتے رہو. جب حیا مر جائے گی پھر کچھ بھی کرے گا، وہ مخلوط نظام تعلیم سے ہو، وہ بے پردگی سے ہو، وہ قربتوں کی محافل سے ہو، مجالس سے ہو، بات کرنے کے مواقع سے ہو، اور وہ اسے یہ دکھانے سے ہو کہ جسے تم بہت بڑی بات سمجھتے ہو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹی وی ڈرامے سے ہو، فلموں سے ہو، کہانیوں، افسانوں، ناولٹ سے ہو، اس کے آس پاس کے سارے ماحول سے ہو، اسے یہ دکھا دیا کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اور دھیرے دھیرے اس کی حیا مر گئی. اب اس کے لیے یہ سب کچھ بہت کامن ہو گیا. آج پوری دنیا میں ایسے تعلقات جو بغیر نکاح کے ہیں، ان کا سب سے بڑا نقطہ آغاز وہ ویلنٹائن ڈے ہے کہ وہ دن ایسا بنا دیا کہ اگر کسی سے کچھ مراسم رکھنے ہیں اور آپ کو کوئی جھجک مانے ہیں، آپ نہیں کہہ پا رہے، تو اس دن کہہ دیں یہ دن ہی اس کام کے لیے ہے. اور یہ دن ایسا دن ہے کہ گویا اس دن کی اخلاقیات کا حصہ ہے کہ ایک شریف اور پاکیزہ عورت کو اگر ایک اوباش اور پرہوس نوجوان وہ اپنے گندے جذبات کا اظہار بڑے خوبصورت لفظوں میں کرتا ہے تو اسے اس دن کی اخلاقیات منع کرتی ہے. یہ دن ایسا ہے، آپ کچھ نہ کہیں جی، اس دن تو سرخ گلاب دیا جا سکتا ہے، کارڈ دیا جا سکتا ہے. یہ شخص جو میسج بھیج رہا ہے، جو کال کر رہا ہے، جو بری نظروں سے دیکھ رہا ہے، جو گلاب کا پھول دے رہا ہے، جو کارڈ دے رہا ہے، جو گفٹ دے رہا ہے، جو تنہائی میں ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، جو مختلف مواقع پر ملتا رہے گا، اس کا آخر مقصد کیا ہے، منتہا کیا ہے؟ کیا ایسا ہوگا کہ 2 4 6 مہینوں کے تعلقات کے بعد یہ بلائے گا اور بلا کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اور کہے گا آج سے تم میری بہن ہو؟ ساری دنیا کو پتہ ہے یہ کیا چاہتا ہے، یہ کس راہ کا مسافر ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ عزتوں کا لٹیرا ہے، یہ کلیوں کے دامن کو داغدار کرنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے. تو ویلنٹائن سے ہمارا کیا تعلق، اس کے دن سے ہمارا کیا تعلق؟ اگرچہ وہ کبھی رومی سلطنت تھی اور وہاں پر وہ اسپرچول ورشپ کے لیے اس کا انعقاد کرتے تھے، جب اس نے کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کیا اور وہ رومن امپائر سے بیزنطینی سلطنت بن گئی اور پھر انہوں نے اس کو دوسرا روپ دیا اور 1700 عیسوی میں یہ تیسرے روپ میں سامنے آیا. لیکن زندہ حقیقت یہ ہے کہ اپنی پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے
جس انڈسٹری نے اسے کھڑا کیا ہے، یہ دنیا کے بڑے دنوں میں سے ایک دن ہے جس میں سب سے زیادہ الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ گفٹس بکتے ہیں، کارڈز بکتے ہیں، تقاریب ہوتی ہے، فنکشنز ہوتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، اور اس میں بزنس کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں بے حیائی پروان چڑھتی ہے، اس میں کلبز آباد ہوتے ہیں، اس میں فتون لطیفہ کے نام سے گانا گانے والے اور گناہوں اور بے حیائی کی طرف دعوت دینے والوں کا کاروبار چمکتا ہے۔ تو اگر مغرب کی نقالی ہے اور ان کے ساتھ محبت ہے، ان کے ساتھ مشابہت ہے، تو پھر ان کے ساتھ حشر ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أن نحن المسلمون قادمون، نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون.